جب وہ دوبارہ بیدار ہوا تو یہ اگلے دن تھا اور شکل صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس وقت اس کے پیچھے سیڑھیاں خود بخود کھل گئیں اور وہ کپڑے جو کل بیڈ روم میں غائب تھے وہ واپس آ گئے۔ اس نے جیک کو ان عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتایا، لیکن جیک نے ہر کمرے کو چیک کیا اور اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی۔ اس کا خیال تھا کہ جن جی صرف نیند میں چل رہے ہیں اور خود کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن جی اب بھی خوفزدہ تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس کے سامنے موجود گڑیا میں جان ہے۔ یقیناً کچھ اجنبی پھر ہوا۔ جن جی اس دن کھانے کے وقفے کے دوران اچانک بیدار ہوئے اور پھر اس نے سونے کے کمرے کے دروازے پر قدموں کی آواز سنی۔ اس نے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا اور اس کے کھوئے ہوئے جوتے دروازے پر رکھے ہوئے تھے۔ جن جی بہت پریشان تھا۔ اسے مبہم طور پر لگا کہ اس کا تعلق گڑیا سے ہے، اس لیے وہ گڑیا کے کمرے میں جا کر چیک کرنے گیا۔ لیکن اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گڑیا بیڈ پر سیدھی بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ذمہ داریاں تھیں جو اسے آیا کی طرح پوری کرنی چاہیے تھیں، جیسے اسے فہرست کے مطابق اپنا خیال رکھنے کی یاد دہانی کر رہی ہو۔ ادرک گھبرا کر واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جیک کو مدد کے لیے فون کرنا چاہتا تھا، لیکن فون سے ایک بچے کی آواز آئی۔ اسی وقت دروازے کے باہر کچھ ہلتا ہوا نظر آیا اور بچہ ادرک سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ باہر کی چیز کا کوئی بدنیتی پر مبنی ارادہ نہیں تھا، اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ زمین پر اس کا پسندیدہ سینڈوچ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ادرک کو اب کوئی خوف نہیں رہا۔ اسے لگا کہ گڑیا اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔